أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر خدا سبحان کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس مقام پر اپنے عزیز بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اگرچہ کہ زیارت میں تھوڑی سی دقت ہے کہ کچھ یمین میں اور کچھ یسار میں تشریف فرما ہے اور مومنین کو زحمت دینا میرا شیوا نہیں ورنہ میں عرض کرتا کہ ذرا اس طرح سے سامنے تشریف آ جاتے تو میں ان کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف بہتر انداز میں حاصل کر سکتے. صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ پر. ماہ مبارک شعبان اپنے اندر بہت ساری مناسبتیں رکھتا ہے اور یہ ایام چونکہ ایام میلاد یوسف فاطمہ منجی عالم بشریت اس عالم ہست و بود میں مستضعفین اور دنیا کے مظلومین کی آخری امید شمع محفل بشریت آقا امام زمان کے ایام میلاد ہیں. اسی مناسبت سے میں آج کی مختصر گفتگو میں چند ایک باتیں حضرت سے متعلق حضرت کی شخصیت سے متعلق تاریخ بشر میں تاریخ آدم میں تاریخ عالم میں تاریخ انسانیت میں کسی ذی روح کا اتنا زیادہ انتظار نہیں ہوا جتنا انتظار یوسف فاطمہ امام زمانہ کا ہو رہا ہے. اور جس دن آقا امام زمانہ نے اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹا دیا اس دن دنیا کی لغتوں سے اور ڈکشنریوں سے لفظ انتظار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. میرے عزیزوں، پہلا سوال جو آج کے باشعور نوجوان تعلیمی اداروں میں عام طور پہ پوچھا جاتا ہے تا سوشل میڈیا پر جو باتیں اٹھائی جاتی ہیں، سب سے پہلے مرحلے میں کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اتنے طویل سالوں سے یعنی 1200 سال سے زندہ ہے. میں ابتدائی مرحلے میں عرض کروں کوئی بھی دین کوئی بھی مکتب دنیا میں وجود نہیں رکھتا کہ جس میں عقیدہ مہدویت موجود نہ ہو. حتیٰ مسیحیت، حتیٰ یہودیت، حتیٰ بودھزم، یہاں تک کہ الہی غیر الہی تمام ادیان میں تصور مہدویت موجود ہے. اس سے مازاد جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں وہ اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے جتنے بھی اسلامی مذاہب ہیں فرق اسلامی سب کے سب مہدویت کے عقیدے کو مانتے ہیں. دیگر فرق اسلامی میں اور مکتب اہل بیت میں جو بنیادی فرق ہے عقیدہ مہدویت میں وہ 7 فرق ہیں. ان میں سے میں 2 سے 3 کی طرف مختصر اشارہ کروں
اور پھر باقی سوالوں کا جواب عرض کرنے کی کوشش کروں۔ پہلا فرق، برادران اہل تسنن وہ مہدی موعود کے قائل ہیں، لیکن اہل تشیع وہ مہدی موعود موجود کے قائل ہیں۔ برادران اہل تسنن سب کے سب اتفاق ہے، جتنے بھی فرق ہیں وہ مانتے ہیں کہ ایک مہدی ہیں جن کا تعلق نسل فاطمہ زہرا سے ہے، نسل حسین ابن علی سے ہے، لیکن وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے اور وہی کام کریں گے جو تصور تشیع کے مہدویت کا پایا جاتا ہے۔ لیکن اہل تسنن کے تمام علماء وہی عقیدہ نہیں رکھتے، یہاں تک کہ امام شعرانی جیسے بزرگ عالم اہل سنت وہ بھی مانتے ہیں، اپنی مستقل کتاب لکھی کہ مہدی موعود بھی ہیں موجود بھی ہیں۔ جس مہدی کا وعدہ کیا تھا رسول اسلام نے وہ مہدی متولد ہو چکے ہیں، دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ محی الدین ابن عربی جیسا بلند نام، یہ محی الدین ابن عربی انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم کی تیسری جلد میں یہ بیان کیا کہ امام زمانہ مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے تمام تر آباء و اجداد کا ذکر کیا کہ آپ کے بابا کا نام حسن عسکری ہے، اور حسن عسکری فرزند محمد علی نقی کے، اور بریکٹ میں لکھا بانون، کیونکہ عربی زبان میں حرکات نہیں ہوتی، اس طرح سے بانون، اور پھر علی نقی فرزند محمد تقی کے، بریکٹ میں لکھا باتا، وہ فرزند علی رضا کے، اور اس ترتیب سے امام حسین تک کے، اور امام حسین علی علیہ السلام کی فرزند ہیں۔ یہ بات خود احیاء العلوم کی، البتہ ابھی جو حالیہ 2 دہائیوں سے نسخے چھپ رہے تھے ان میں یہ بات موجود نہیں تھی۔ ایک عالم دین ہے اسلام آباد سے قریب چھپر پارک ہے، آپ گئے ہوں شاید کبھی، وہاں پہ ایک عالم ہے مفتی سعید صاحب، انہوں نے عمران خان کے دونوں نے کہا اتفاق سے انہوں نے پڑھا ہے، جو سابقہ وزیر اعظم رہے پاکستان کے۔ ان کی وسیع لائبریری 6 منزلوں پر مشتمل ہے، وہ بڑی لائبریری ہے جہاں پر بڑا ذخیرہ، وہ کتابوں کے بہت زیادہ عاشق ہیں۔ کسی کتاب کے لیے اگر ان کو لندن کا سفر کرنا پڑے امریکہ کا، تو میں کئی دفعہ ملاقات وہ بتاتے ہیں، جاتے ہیں۔ تو خود انہوں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں حوالہ پایا جاتا ہے کہ محی الدین ابن عربی نے احیاء العلوم میں یہ بات تحریر کی، لیکن وہ کتابوں کے نسخے رکھے تو نہیں۔ پھر ہمارے ایک دوست عالم نے انہیں مصر کے وہ نسخے سامنے رکھے کہ دیکھیے اب پچھلے 25-30 سالوں سے یہ کام اس کو ہٹایا گیا، درحالی کہ اس سے پہلے ان کتابوں میں یہ روایت موجود تھی۔ اہل تسنن کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی امام زمانہ کے وجود کے قائل ہیں کہ آقا دنیا میں آ چکے ہیں۔ یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق، برادران اہل تسنن یہ مہدویت کو اور امامت کو یہ فقہی مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ کلامی مسئلہ ہے، وہ اسے فروع دین میں قرار دیتے ہیں، ہم اسے اصول دین میں قرار دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں خلافت کا مفہوم الگ ہے، ہمارے ہاں خلافت کا مفہوم الگ ہے۔ اس لیے عام طور پر یہ بات میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسئلہ خلافت میں کسی بھی اسلامی فرقے کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی مباحثہ نہیں ہے، سرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں۔ مسئلہ خلافت میں ایک مولوی صاحب میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خلیفہ علی کو خلیفہ بلا فضل کہنا یہ اصحاب کی توہین ہے، نہ سرے سے میدان ہی الگ ہے، تو پھر کس کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے۔ علی کو پہلا کہہ رہے ہیں، چوتھا کہہ رہے ہیں، یہ پہلا اور چوتھا ہم کسی کے مقابلے میں نہیں کہہ رہے ہیں، صحابہ کے مقابلے میں نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ سرے سے میدان الگ ہے۔ دیگر جو اسلامی فرقے ہیں وہ جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے، ہم جس خلافت کی بات کرتے ہیں اہل بیت کے لیے وہ اور ہے۔ فرق اسلامی برادران اہل تسنن وہ خلیفۃ المسلمین کی بات کرتے ہیں، ہم خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 4 10 20 40 50 مسلمان جمع ہو کے منتخب کر لیں، لیکن اللہ کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے، خدا بناتا ہے۔ ابھی آج جب آپ مجلس کے اختتام تک رکے رہے اور مجلس کے اختتام پہ آپ علیانی بھائی تشریف فرمائے، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں زیادہ طول نہیں دوں گا کہ آپ آئے تو میں گفتگو کو مختصر کروں۔ آج جب مجلس ختم اور مجلس کے اختتام پر آپ زیارت پڑھیں گے تو امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہوئے سنیے گا کہ کیا پڑھتے ہیں زیارت پڑھنے والے، کیا السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں یا السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن کہتے ہیں۔ امام زمانہ خلیفہ خدا ہیں، جانشین خدا ہیں، اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اللہ کے اوصاف کے مظہر ہیں،
اللہ مستخلف عنہ، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے جانشین ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام ہے۔ اگر کوئی محمد و آل محمد کو اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں، اس عالم ناسوت میں منحصر سمجھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ حضرات محمد و آل محمد کا ایک وجود، ان کے مقام کا ایک رتبہ نازلہ اس عالم ناسوت میں، اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں ہم انسانوں کی ہدایت و رہبری کے لیے پیکر بشری میں آئے، ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں حقیقی معنی میں انسان بنانے کے لیے، ہمیں پستی سے اٹھا کر بلندی تک پہنچانے کے لیے، ہمیں باکمال بنانے کے لیے معلم انسانیت ہیں۔ یہ 14 نور پیکر بشری میں آئے اس عالم میں، اگر کوئی ان کو اس عالم میں منحصر سمجھتا ہے تو غلطی پر ہے، اس لیے کہ یہ ان کے وجود کا مرتبہ نازلہ ہے۔ اس سے بالاتر عالم ملکوت میں یہ 14 نور فرشتوں کی قیادت و سیادت اور امامت و رہبری میں مصروف ہیں، اور جو کمال ان ملائکہ اور فرشتوں کو اور قدسیوں کو مطلوب ہے، ان کے حسب حال اس کمال تک پہنچانے میں مصروف ہیں۔ ورنہ میں ایک سوال کروں تاکہ بہت سارے ذہنوں سے حیرت اور استعجاب میں کمی آ جائے۔ یہ 3 شعبان کو آپ پڑھیں تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، روئے زمین پر پہلی اور آخری مرتبہ اتنے فرشتے ایک ساتھ زمین پر آئے، نہ اس سے پہلے کبھی آئے نہ اس کے بعد کبھی آئے۔ 3 شعبان کو حق تعالی نے روئے زمین پر 100 کروڑ یعنی 1 ارب فرشتہ زمین پر اتارا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد۔ اور ان فرشتوں میں سے آپ یہ واقعہ پڑھتے ہیں، یہ واقعہ مستند ہے، شیخ عباس قمی نے اسے نقل کیا، منتہی الاعمال میں شیخ مفید نے ذکر کیا، شیخ صدوق نے ذکر کیا، معتبر ترین علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں فطرس کا واقعہ، یہ افسانہ نہیں، من گھڑت بات نہیں، ایک فرشتہ تھا باقی فرشتوں کے درمیان، بہت عابد تھا، انتہائی زیادہ عبادت کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ صرف اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، صرف اس کے ذہن سے یہ خیال گزرا کہ بزم عرش میں سب سے زیادہ سب سے بڑا عابد میں ہوں۔ جیسے یہ خیال آیا، حق تعالی نے اسے اپنی درگاہ سے رائندہ قرار دیا اور زمین کی گھاٹی میں منتقل کر دیا، اور پھر ان کے کمال کا سفر رک گیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ فطرس کے پر جل گئے، فرشتہ تو جسم نہیں رکھتا، فرشتہ روح ہے، روح بسیط ہے، روح مجرد ہے، روح لطیف ہے، روح میں تو کوئی مادہ نہیں، تو پھر پر کہاں سے آگے؟ جب جبرائیل پیغمبر کے پاس آتا تھا وحی لے کر، تو جبرائیل دہیہ قلبی کی شکل میں آتا تھا، ایک پیغمبر گرامی اسلام کے خوش شکل صحابی تھے، ان کی شکل دھار کے آتے تھے، تو فرشتہ تو جسم نہیں رکھتا، تو پھر پر کہاں سے آگے؟ پر سے مراد کیا ہے؟ علامہ مجلسی نے تحریر کیا کہ پر و بال سے مراد کیا ہے؟ ارشاد القلوب میں لکھا علامہ مجلسی نے چھٹے امام سے کہ پر و بال سے مراد جو پر جل گئے ہیں فطرت سے، اس سے مراد علم اور عمل ہے۔ علم اور عمل کے ذریعے سے انسان کمال کے مراحل طے کرتا ہے۔ اسی طرح سے ملک اور فرشتہ جو مسلسل عبادت کر رہا ہے، جو مسلسل عبادت کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا درجہ رکا ہوا نہیں ہے، یہ کمال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور کون ہے جو ان کو اس کمال تک پہنچا رہا ہے؟ اور وہ کمال جو ان کے حسب حال ہے، یہ 14 نور فرشتوں کی قیادت و سیادت کر رہے ہیں۔ ان میں سے فطرس جو اسی طرح سے عبادت، علم اور عمل کے ذریعے سے اپنے کمال میں مصروف تھے، لیکن جب یہ خیال آیا، ان سے ترک اولا سرزد ہوا، اللہ نے ان کو بزم ملکوت سے نکال کر زمین کی گھاٹی میں منتقل کیا۔ اور پھر 3 شعبان کا جب دن آیا اور یہ ملائکہ پہلی اور آخری مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں، کیفیت یہ تھی، محدثین نے لکھا، علماء نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ تاریخ بشری میں وہ غلغلہ تھا۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں آسمان سے لے کر زمین تک، عرش سے لے کے فرش تک فرشتوں کا ایک ایسا سلسلہ متصل تھا، تمجید و تحلیل و تسبیح ذکر خدا کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، اور فطرس کے کانوں سے جب یہ تسبیح خدا کی آواز ٹکرائی، یہ اپنی راہ، اپنے اس مقام سے آگے نکلے، خود کو کسی طرح اس راہ گزر تک پہنچایا جہاں سے فرشتے گزر رہے تھے، اور آگے آگے سید الملائکہ جبرائیل تھے۔ رک کے پوچھا، جبرائیل کیا ہوا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے پیغمبر گرامی اسلام کو بیٹا عطا کیا، حسین ابن علی کو نور کو زمین میں اتارا ہے، اور ہم سب حسین ابن علی کے آمد کی مبارکباد دینے کے لیے ختمی مرتبت کے ہاں جا رہے ہیں۔ تو فطرس کے دل میں کچھ خیال ہے کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے کے چلے جاؤ، میں بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ پروبال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ پروبال جن کے ذریعے سے فرشتہ پرواز کرتا ہے، انسان پرواز کرتا ہے، یہ علم اور عمل ہے۔ جیسے یہاں پر آج کی اس محفل میں بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، آپ اسکول میں اگر ایک بچہ کوئی ایسی غلطی کرے، اس کو استاد اس کو کلاس سے نکال دے اور یہ گھر میں آ جائے، تو اس کے علم کا سفر رک
جائے گا، کمال کا سفر رک جائے گا۔ اسی طرح سے فطرت سے جو ترک اولا سرزد ہوا، ان کے کمال کا سفر متاثر ہوا۔ اب یہ زمین کی گھاٹی میں اس طرح سے تھے، اور فرشتوں کے ساتھ جب آئے، یہ شرف حسین ہے، یہ عزت حسین ہے، یہ مقام حسین ہے۔ جب ختمی مرتبہ نے فطرت کو ان برزخی نگاہوں سے دیکھا، ان کے پر جلنا کیا، حقیقت کیا ہے، کس انداز سے ختمی مرتبہ نے روح فطرس کو جب مشاہدہ کیا، فرمایا قریب آؤ۔ جب قریب آئے پوچھا کیا ہوا، بتایا کہ اس طرح سے مجھ سے ترک اولا سرزد ہوا۔ باقی فرشتوں سے کہا، جبرائیل سے کہا، اسرافیل سے کہا، یہاں تک کہ وہ فرشتے روئے زمین پر اترے، وہ فرشتہ کہ جس نے مولا متقیان اور جناب سیدہ کا نکاح، جناب راحیل جنہوں نے عرش پر ان کا نکاح پڑھایا تھا، یہ بھی پہلی مرتبہ روئے زمین پر آئے امام حسین کی اس کائنات میں تشریف آوری کے موقع پر۔ تو کہا کہ سب فطرس کو آگے لے کے آؤ، بات ہوئی، اور پھر کہا کہ آگے بڑھو اور اپنے میں ان ٹوٹے ہوئے پروں کو، یہ کنایہ ہے، ٹوٹے ہوئے پروں کو مس کرو میرے حسین کے جھولے کے ساتھ، جھولے کے ساتھ مس کرو۔ یہ نہیں کہا کہ خود جسم حسین کے ساتھ مس کرو، جسم حسین کی حقیقت کیا ہے، جھولے کے ساتھ مس کرو۔ اور جو شفا حاصل ہوئی، کائنات کا پہلا طبیب حسین ابن علی، جس نے فرشتوں کو شفا عطا کی جھولے سے، اور آج تو جھولا نہیں ہے، حسین ابن علی کا جھولا موجود نہیں۔ اور ہم ایک جملہ طائرانہ طور پہ عرض کر دوں کہ ہم آج کیا کریں اگر ہمارے کمال کا سفر رک جائے، اگر ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہمارے پاس کیا راستہ ہے، ہم کیا کریں؟ فطرت سے ترک اولا سرزد ہوا، وہ حسین ابن علی کے جھولے سے اس نے خود کو مس کر کے اپنے کمال کا سفر پھر سے شروع کر دیا، پھر سے پرواز شروع کر دی۔ اگر ہماری پرواز ہمارے گناہوں کی وجہ سے متاثر ہو جائے تو ہم کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ تو حدیث قدسی ہے، خدا ارشاد فرماتا ہے جب کوئی زائر حسین اپنے گھر سے جا اٹھتا ہے، کربلا جاتا ہے، اور جا کر کربلا پہنچ کر امام حسین کی زری میں ہاتھ رکھتا ہے، تو خدا اسے ارشاد فرماتا ہے یا عبدی استانف عملک، اے میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ قد صرت اليوم كيوم ولدتك امك، آج تمہاری کیفیت وہ ہے جو بطن مادر سے تو دنیا میں آیا تھا، ایسے گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ یہی وجہ تھی فطرس جیسے ہی اٹھے، ایک مرتبہ اب پرواز شروع کی، اور پہلے تو فطرس جو ایک گھاٹی میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اب جب دوبارہ پرواز کر کے عرش کی طرف گامزن ہوئے، ایک مرتبہ فطرس سب سے آگے بلند پرواز، اور اب وہ الفاظ جن کو خیال کر کے، جن کو سوچ کر آئندہ درگاہ الہی قرار پائے تھے، اب آپ کی زبان پر جاری ہو گئے، مم مثلی مم مثلی۔ جیسے یہ الفاظ فطرت کی زبان سے ادا ہوئے، فرشتے گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے کہ جو سوچ، جس سوچ کی وجہ سے فطرت کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے رائندہ قرار دیا تھا، اب تو وہ الفاظ جاری ہو گئے، مبادا ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے اور ہم بھی اس عذاب میں شامل نہ ہو جائیں۔ خود کو دور ہٹایا، لیکن دیکھا عذاب نازل ہونے کے بجائے فطرت کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سب نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، پروردگار جس خیال کی پاداش میں فطرت کو تو نے اپنی بارگاہ سے رائندہ قرار دیا تھا، اب تو وہ اپنے خیال کو لبوں پر لے آیا۔ تو خدا سبحان نے فرمایا میرے فرشتوں، پہلے اپنی عبادت کے ذام میں کہہ رہا تھا مم مثلی، اب میرے حسین کی نسبت سے کہہ رہا ہے مم مثلی، مم مثلی انا عتیق الحسین۔ تو معصومین علیہ السلام کا ایک وجود اس عالم ناسوس میں ہم انسانوں کی ہدایت اور راہبری میں مصروف ہے، اور اس سے بالاتر عالم ملکوت میں ان کا ایک وجود فرشتوں کو اس کمال تک پہنچا رہا ہے جو ان کے حسب حال ہے، جس کی میں نے مثال عرض کر دی۔ اس سے بالاتر پھر عالم مجردات میں عقول عالیہ کو اس کمال تک پہنچا رہا ہے جس کمال کے لیے ان کو خلق کیا گیا، اور اس سے بالاتر پھر مقام عظمہ خلافت ہے، جہاں یہ خلافت مطلقہ جن میں کوئی نبی بھی ان کا شریک نہیں ہے۔ یہ 14 خلفاء خدا ہیں، حق تعالیٰ کے جانشین ہیں۔ جانشین خدا ہونا یہ بات توضیح طلب ہے۔ یہ تیسرا فرق ہے۔ امام زمانہ آپ کا پہلا تعارف مہدی موعود ہیں، مہدی موعود کے ساتھ مہدی موجود بھی ہیں، اور پھر یہ تیسرا فرق یہ کہ یہ امام زمانہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے۔ اب دوسری بات کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اتنے 100 سالوں سے زندہ ہو، اس کی تفصیلی جوابات موجود ہیں، لیکن اب علیانی بھائی بھی تشریف فرمائے، میں خلاصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مختصر لفظوں میں اپنی بات کو بیان کروں کہ کیا صرف امام زمانہ زندہ ہے، جبکہ حضرت الیاس زندہ ہے، حضرت ادریس زندہ ہے، جناب خضر زندہ ہے، جناب عیسیٰ زندہ ہیں، حتیٰ انبیاء کے علاوہ اللہ نے ابلیس کو زندگی دے رکھی ہے، تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر پوچھا جائے بھئی ابلیس بھی تو زندہ ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ ابلیس کو تو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ کو غیر اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے؟
امام زمانہ کو بھی خود خدا نے زندہ رکھا ہوا ہے، آقا موجود ہیں۔ اور فرق ہے، البتہ فرق ہے کہ جناب عیسیٰ زندہ ہیں لیکن وہ زمین پر زندہ نہیں ہیں۔ وہ اللہ نے 33 برس کی عمر میں جناب عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، چوتھے آسمان پر بیت المعمور پر۔ آقا امام زمانہ زندہ بھی ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری عزاداریوں میں شریک ہوتے ہیں، ہماری عبادات میں شریک ہوتے ہیں۔ ہر سال حق تعالیٰ نے امیر حج حقیقی معنوں میں امام زمانہ کو معین کر رکھا ہے، حج کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، ہماری سینہ زنی سینہ کوبی میں ہماری عبادات میں شامل ہوتے ہیں۔ آیت اللہ موصل الحکیم، یہ آپ کے گھروں میں جو تحفۃ العوام پڑھی ہے جا کے دیکھیے گا، یہ تحفۃ العوام پہلی مرتبہ جو لکھی گئی کس کے فتاوا پر مشتمل ہے؟ یہ آیت اللہ موصل الحکیم عراق کے عظیم الشان مرجع، یہ ہر سال عاشور کے دن 10 محرم ماتمی جلوس کی قیادت کرتے تھے اور ہزاروں ماتمی حلقے پیچھے پیچھے اسی طرح سے جوانوں کے حلقے آتے تھے اور سب سے آگے آگے علماء کی صف، اور علماء کی صف میں سب سے آگے آیت اللہ موصل الحکیم قیادت کرتے تھے۔ لیکن ایک سال یہ واقعہ پیش آیا کہ اس دوران میں اچانک کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتارا، کندھوں سے عبا اتاری اور اسی طرح سے جوانوں کی صف میں کھڑے ہو کر حلقے میں شامل ہو گئے، دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا شروع کر دیا اور کئی گھنٹے برابر ماتم کرتے رہے۔ آپ کے شاگرد باقی علماء آگے بڑھے، دیکھا مرجع وقت ہیں، تمام علماء کے استاد مرجع عظیم الشان اور عام افراد کے ساتھ جوانوں کے ساتھ ایک صف میں شامل ہو کر سینہ زنی کر رہے ہیں، سینہ کوبی کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مجلس کے اس کے اختتام پر، نوحے کے اختتام پر، ماتم داری کے اختتام پر جوانوں نے، آپ کے شاگردان نے استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے آپ نے امامہ اتار دیا، عبا اتار کے رکھ دی، ماتمی حلقے میں شامل ہو گئے اور اس طرح دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا جب میں نے دیکھا کہ اسی حلقے میں یوسف فاطمہ امام زمانہ کھڑے ہو کر ماتم کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ شامل ہو جاؤں؟ تو آقا ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری عبادات میں شریک ہیں، ہماری عزاداریوں میں تشریف لاتے ہیں، ہماری خوشیوں میں، ہمارے دکھوں میں۔ تو سوال یہ کہ جب موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ کیوں کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان زندہ ہے، اسی زمین پر رہ رہا ہے، پھر نظر نہیں آتا؟ تو میں کسی عربی تفسیر کی بات نہیں کرتا، کسی فارسی تفسیر کی بات نہیں کرتا۔ تفہیم القرآن پاکستان میں جماعت اسلامی کے بانی ابو العلا مودودی نے یہ تفسیر لکھی ہے، تفہیم القرآن، اس کی 6 جلد میں سورہ مسد کے ذیل میں یہ واقعہ تحریر کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی، اس سے پہلے ایک اور بات کی، کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا چچا جس کا نام ابو لہب تھا، ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، جو ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی۔ پہلے ابو لہب ختمی مرتبت کا اتنا دشمن نہیں تھا، لیکن ام جمیل کے ساتھ عقد کے بعد یہ پیغمبر گرامی اسلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا، اس حد تک کہ رات میں سوتے نہیں تھے، آدھی رات کو اٹھ کے چلے جاتے تھے، جنگل سے جھاڑیاں کاٹتے تھے اور پھر یہ جھاڑیاں اٹھا کر کانٹے دار جھاڑیاں پیغمبر کے گھر کے باہر دروازے پہ گلی میں بکھیرنا شروع کرتے تھے تاکہ پیغمبر صبح جب گھر سے باہر نکلے تو آپ کے قدموں میں یہ کانٹے چبھ جائیں، آپ لہو لہان ہو جائیں، زخمی ہو جائیں، اذیت ہو، تکلیف ہو، پریشان ہو جائیں۔ یہاں تک کہ ام جمیل اپنے گھر میں جھاڑو چلاتی تھی اور جب سارا کوڑا اکٹھا ہو جاتا تھا، سارا کوڑا جمع کر کے دیوار سے پیغمبر کے گھر میں پھینک دیتی تھی۔ تو جب اتنی توہین بے ادبی اور گستاخی کی مرتکب ہوئی تو اللہ نے نام لے کر ان دونوں کے خلاف قرآن مجید میں سورہ اتارا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن کی سورہ مسد کے ضمن میں یہ واقعہ تحریر کیا۔ جیسے ہی سورہ نازل ہوا تو یہ پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھی، تو کہا ایک مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام کے ایک صحابی جس کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر الکنیت ابو بکر ہے، جو برادران اہل تسنن کے پہلے خلیفہ ہیں، کہا کہ ایک دن یہی صحابی جن کا نام ابو بکر تھا پیغمبر کو بتا رہے کہ یا رسول اللہ اب آپ اکیلے گھر سے باہر نہ آیا کریں، اس لیے کہ ام جمیل مسلسل آپ کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہے اور آپ کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، مبادا اکیلے دیکھ کر آپ کو اذیت دے، نقصان دے، توہین کرے، گستاخی کرے، آپ باقی کسی نہ کسی کے ساتھ گھر سے باہر آیا کریں۔ یہ باتیں چل رہی تھی کہ اچانک ابو بکر نے، یہ مولانا مودودی نے لکھا، ابو بکر نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کون؟ کا ام جمیل۔ ام جمیل آئی اس حال میں کہ ایک ہاتھ میں خنجر ہے، دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے، پیغمبر کی طرف بڑھ رہی تھی اور ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے۔ کہا کون آ رہی ہے؟ کہ ام جمیل آ رہی ہے۔ فرمایا آ رہی ہے تو آنے دو۔ عرض کہ یا رسول اللہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی، اذیت کرے گی، توہین کرے گی۔ پیغمبر نے فرمایا نقصان پہنچائے گی تب جب مجھے دیکھے گی۔
نقصان پہنچائے گی تب جب مجھے دیکھے گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ساتھ کھڑے اور نظر نہ آئیں؟ کہا ابو بکر دیر کس بات کی، ابھی دیکھ لینا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد جیسی ام جمیل قریب پہنچی، ابو بکر کو دیکھا، چلائی اے ابو بکر کہاں ہے تمہارا رسول، تمہارا صاحب محمد جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے میرے لیے یہ سورہ اتارا، قرآن اتارا، اگر کہیں مل جائے تو یہ خنجر اس کے سینے میں اتار دوں، اگر کہیں نظر آ جائے تو یہ پتھر اس کے سر پہ دے ماروں۔ خوب بولنے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا کیا وہاں سے چلی تو اب ابو بکر متوجہ ہو پیغمبر کی طرف، عرض کیا یا رسول اللہ وہی ہوا جو آپ فرما رہے تھے کہ میں تو اسے نظر آ رہا تھا لیکن آپ اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر پہلے مرحلے میں اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کی جان خطرے میں پڑ جائے تو اللہ موجود ہوتے ہوئے اسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ اپنے پہلے نمائندے کو، اگر پروردگار اپنے پہلے نمائندے کو موجود ہوتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دے اس میں جائے تعجب نہیں، تو اگر اللہ اپنے آخری نمائندے کو موجود ہوتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دے اس میں جائے تعجب کیا ہے۔ آقا موجود ہیں، ہمارے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، البتہ یہ لفظ کہتے ہوں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے کہ آقا غائب ہیں۔ یہ تشبیہ کس حد تک صحیح ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ایک بچہ جب کسی بڑے کی انگلی پکڑ کے مارکیٹ میں بازار میں سفر کر رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، اس کی انگلی چھوٹ جائے اور وہ گم ہو جائے اور کوئی رونا شروع کرے تو اس سے پوچھا جاتا ہے، کوئی پوچھے بھئی کیا ہوا تو کیا جواب دیتا ہے؟ کہتے ہیں میرے انکل کھو گئے، میرے چچا گم ہو گئے، میرا باپ گم ہو گیا، میری ماں گم ہو گئی۔ میں پوچھوں کیا باپ گم ہوا یا یہ گم ہو گیا؟ باپ گمراہ ہوا یا یہ گمراہ ہوا؟ اس نے راستہ گم کیا ہے۔ باپ کی انگلی چھوٹی ہے، اس کی انگلی چھوٹی ہے، اس کی انگلی چھوٹی ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ میرا باپ کھو گیا، میرا باپ غائب ہو گیا، میرا باپ گم ہو گیا۔ کیا امام زمانہ غائب ہیں یا ہماری آنکھوں پر پٹی؟ یہ جو غیبت ہے یہ غیبت نسبی ہے، امام زمانہ کی غیبت نسبی ہے۔ اگر آقا کی غیبت مانی جائے تو یہ سب کے لیے نہیں ہے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہوگی، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، ورنہ بہت سارے خوش نصیب ہیں کہ جو یوسف فاطمہ کی شب و روز زیارت کرتے ہیں۔ میں بس ایک سے دو مثالیں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، اور اس کے لیے کوئی عالم ہونا شرط نہیں ہے، فقیہ اور مرجع اور مجتہد ہونا شرط نہیں۔ اگر دل پاک ہو تو عام انسان امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا سعدی حجاب نیست تو آئین پاک داشت، اے سعدی تیرے اور تیرے امام کے درمیان کوئی حجاب نہیں، شرط یہ کہ تیرا آئین قلب پاک ہونا چاہیے۔ زنگار خورد چون نہ نماید بے روئے دوست، چونکہ تیرے آئین قلب کو زنگ لگ چکا ہے اس لیے تجھے تیرے امام کی تصویر نظر نہیں آ رہی۔ اور حافظ شیراز نے اس سے بالاتر بات کی، کہا کہ میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز۔ کہا تیرے اور تیرے امام کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، تو خود حجاب بنا ہوا ہے۔ ذرا خود کو ہٹا کے دیکھ کہ کیسے تجھے تیرے آقا نظر نہیں آتے ہیں۔ عالم ہونا شرط نہیں، فقیہ ہونا شرط نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے شیخ محسن علی نجفی ہمارے استاد سے ان کا انتقال ہوا، میں نے خود ان سے یہ واقعہ سنا اور انہوں نے آیت اللہ خوئی سے سنا ہے۔ آیت اللہ خوئی جو آیت اللہ موصل حکیم کے بعد مرجع رہے عراق میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آدھی رات کو اٹھا نماز تہجد کے لیے، نماز شب کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ جو مدرسے کا خادم ہے خاکروب ہے، اس کے کمرے سے روشنی محسوس ہو رہی ہے اور باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ کہ مجھے یہ شک ہوا، آیت اللہ خوئی بیان کرتے ہیں مجھے شک ہوا کہ شاید کوئی صدام کا جاسوس آیا ہوا ہے اور یہ مدرسے کا خادم علماء کی اندر کی خبریں اس تک پہنچا رہا ہے۔ کہ اس لیے جب میں بیت الخلا گیا تو اس کے دروازے کو پورا بند نہیں کیا، نیم بار رکھا تاکہ میں اوٹ سے دیکھتا رہوں، کیونکہ باہر نکل کے تو نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ جب کوئی نہ نکلا پھر میں نے وضو کیا اور برابر دروازے کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر وضو کرنے کے بعد جب میں دروازے کے قریب آیا دق الباب کیا، دستک دی تو باتوں کی آواز ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی، اور کچھ لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور اس خادم سامنے آیا۔ میں نے پوچھا آپ کے سامنے آپ کے پاس کون تھا، اندر آپ کے حجرے میں کون ہے؟ تو اس نے بات کو گھمانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ جس طرح سے بات کی تو میں نے کہا نا، میں نے خود آواز سنی ہے، میں نے خود باتوں کی آواز سنی ہے، میں نے روشنی محسوس کی۔ تو اس نے میرے چہرے کے اضطراب کو دیکھ کر کہا آیت اللہ کوئی پریشان نہ ہو، اگر آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ میرے حجرے میں صدام کا کوئی جاسوس تھا تو آپ غلطی پر ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے پاس آنے والے یوسف فاطمہ امام زمانہ تھے، جو اس سے پہلے بھی تشریف لاتے رہے اور آج بھی تشریف لائے،
اور آقا امام زمانہ نے کچھ ذمہ داریاں مجھے سونپ رکھی ہیں، جب تک وہ ادا نہیں ہوتی میں اتنا عرصہ اس مدرسے میں قیام کروں گا، اور جب تک میں یہاں پر قیام پذیر ہوں تو میں آپ کو حق نہیں دیتا کہ آپ کی بات کسی اور سے نقل کریں۔ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی کہ میں اتنے عرصے سے درس خارج پڑھا رہا ہوں، میرے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، اور آج تک مجھے آقا امام زمانہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اور مدرسے کا عام خادم جو طلباء کی خدمت کرتا ہے، مسجد میں جھاڑو چلاتا ہے، شرط یہ کہ آئینہ دل پاک ہونا چاہیے، پھر آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزو آخری بات چونکہ وقت دعا ہے، اس لیے ایک آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ چاہے تو علی سے مانگیں، چاہے امام حسن سے مانگیں، چاہے امام حسین سے مانگیں، چاہے جناب سیدہ زہرا سے توسل کریں، چاہے امام جعفر صادق سے مانگیں، لیکن میں آپ کو یہ بات عرض کروں جس امام سے بھی مانگیں گے، حتیٰ پیغمبر سے مانگیں، جس معصوم سے بھی مانگیں گے، وہ معصوم اور امام آپ کا مسئلہ آپ کے زمانے کے امام کو ریفر کریں گے۔ آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی، آپ کی حاجت آپ کے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ اور یہ بات جو آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، آیت اللہ حرم پناہی، آیت اللہ حرم پناہی وہ عظیم الشان شخصیت ہیں، صاحب کرامات فقیہ گزرے، ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فیلسوف، بہت بڑے عارف، صاحب کرامات فقیہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ کرج جو قوم سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ایک شہر ہے، وہاں کا ایک تاجر تھا جس کا نام تھا شہریار۔ یہ شہریار جس طرح سے آپ کے پاکستان میں آپ بھی آج جاتے ہیں گرمی کے موسم میں، ٹھنڈے علاقوں میں مری چلے جاتے ہیں، سیاچن گلیشیر چلے جاتے ہیں، گلگت بلتستان چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے ایران میں یہ رواج ہے کہ گرمیوں میں وہ ٹھنڈے علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو ذرا مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے مشہد ٹھنڈی جگہ بھی ہے، ساتھ میں زیارت کے لیے بھی چلے جائیں۔ تو جناب شہریار جو معروف تاجر تھے کرج کے، یہ گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے 1 مہینے کے ارادے سے مشہد چلے گئے، اور جب مشہد پہنچے اور دوسرا دن تھا، یہ کھانے کے لیے گئے، کسی ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں گئے، تو جب بل ادا کرنا چاہا تو ان کی جیب میں سے جب ہاتھ ڈالا تو یا پیسے گر گئے تھے یا پھر کسی نے جیب مار لی تھی۔ دونوں صورتوں میں پریشان ہوئے، بہت پشیمان ہوئے، اسے عذرخواہی کی، کہا کہ اس طرح سے میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور پھر پریشانی کے عالم میں سوچا کیا کروں، کس کو اپنی پریشانی بتاؤں، کسے اپنی مشکل بتاؤں، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے حرم امام رضا کی طرف چل پڑے، اور حرم امام رضا پہنچ کر زیارت کی، دعا کی، مناجات کی، اور اس کے بعد امام سے یہ جملہ کہا کہ آقا میں آپ کا مہمان ہوں، اپنے گھر سے آیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یہاں پہنچنے کے بعد میں کسی اور کے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں کروں گا، اپنی مشکل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ نے میری مشکل آسان کر دی تو فبیا، اور آپ نے میری مشکل آسان نہ کی، مجھے بھوکا رہنا پڑا، میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، اگر مجھے واپس اپنے گھر پیدل جانا پڑا میں پیدل چلا جاؤں گا، لیکن کسی انسان سے اپنی مشکل بیان نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ پھر یہ پلٹ کے آئے، اپنی خوابگاہ میں سوئے، مسافر خانے میں، ہوٹل میں سوئے، خواب میں امام زمانہ کو دیکھا، دعا کس سے مانگی؟ امام علی ابن موسیٰ رضا سے۔ خواب میں کسے دیکھا؟ امام زمانہ کو خواب میں دیکھا۔ آقا نے فرمایا کہ کل صبح سب سے پہلے جو زائر نماز آذان فجر کے بعد سب سے پہلے سین بزرگ کی طرف سے جو زائر میرے حرم میں داخل ہو، تاکہ اسے اپنی حاجت بیان کر دینا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو دوسرے روز شہریار جا کے رکے سین بزرگ میں دروازے کے قریب کہ سب سے پہلے کون آتا ہے، تو سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا اس کا نام تھا اسماعیل بے نماز۔ چونکہ مشہد اس وقت اتنا زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا، خراسان اتنا بڑا نہیں تھا، اور کچھ لوگ شناختہ شدہ تھے، اور چونکہ جناب اسماعیل ہر روز صبح میں امام رضا کی زیارت کے لیے کئی سالوں سے آ رہے تھے، اس لیے ان کو اکثر لوگ پہچانتے تھے جو زیارات کے لیے، اور یہ بھی ہر سال موسم گرما میں جایا کرتے تھے، اس لیے ان کو شناخت تھی اسماعیل بے نماز۔ تو گئے اور جا کے جب دیکھا کہ اسماعیل بے نماز آ رہے ہیں تو سوچا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ امام ایسے شخص سے میری اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے کہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، تو شاید یہ میرا وہم ہے، میرا خیال ہے، چونکہ میں اسماعیل بے نماز کو جانتا ہوں تو ایسا خواب مجھے آ گیا، اس لیے کچھ سوچ کر رک گئے اور اسماعیل کی طرف نہیں بڑھے، یہاں تک کہ پھر دوبارہ زیارت کی اور پھر سوئے تو یہی خواب دیکھا، اور وہی خواب کہ جو آذان فجر کے بعد سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اسے اپنی حاجت طلب کر لینا۔ تو دوسرے روز بھی وہی شخصیت جناب اسماعیل بے نماز آذان فجر کے ساتھ بلا فاصلہ جب حرم میں داخل ہوئے، اب سوچا کہ محض خیال نہیں ہے، وہم نہیں ہے، یقیناً یہ امام کی طرف سے ذمہ داری ان کو عائد ہوئی ہے۔ تو اب یہ آگے بڑھے، چل کے ان کو سلام کیا، اور جب سلام کیا تو اپنی مشکل بیان کرنا شروع کی تھی، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ان کو دیکھا، تبسم کیا، مسکرائے اور کہا کہ جناب شہریار گن لیجئے، آپ کی امانت کم و زیاد نہ ہو۔ وہ کہا جب میں ان کے سامنے کھڑے کھڑے گنا تو نہ 1 تومان کم تھا نہ 1 تومان زیادہ تھا، اور پھر
وہ آگے بڑھے اور بڑھتے ہوئے کہا کہ آپ میرے امام کے مہمان ہیں، یہاں تشریف لائے، اور اب جب کہ آپ کے ساتھ آشنائی ہو گئی تو میری خواہش ہے کہ جس دن آپ نے جانا ہو ایک دن پہلے مجھے بتا دیجئے گا، تاکہ میں خود بدرگہ کرنے کے لیے، خدا حافظی کے لیے، آپ کو رخصت کرنے کے لیے آؤں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک دن پہلے آپ کو بتا دوں گا۔ 29 دن گزر گئے اور 29ویں دن انہوں نے صبح کے بعد اسی مقام پر جناب اسماعیل سے کہا کہ کل میں چلا جاؤں گا، تو بتایا کہ میں فلاں جگہ میرا قیام ہے، تو کہا ٹھیک ہے میں آپ کو لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ اور پھر 30ویں دن آئے جناب اسماعیل بے نماز اور شہریار کا سامان خود اٹھایا، لے کے چلے، اور جب لے کے چلے تو پوچھا کہ جناب شہریار بتائیں جلدی گھر پہنچنا چاہتے ہیں یا روٹین کے مطابق جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اگر جلدی پہنچ جاؤں تو اچھا ہے، گھر والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے، تکانے سفر سے بھی بچ جاؤں گا۔ کہا پھر آئیے میرے پیچھے چلنا شروع کریں۔ تو بجائے ٹرمینال لے جانے کے ان کو اپنے پیچھے لے کے آئے ایک خرابے کی طرف، اور پھر ایک مقام پر پہنچ کر انہوں نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیجئے۔ تو شہریار نے اسماعیل کی بات سن کر آنکھیں بند کی، اور چند لمحوں کے بعد جب آنکھیں کھولی تو خود کو کہا کہ میں نے ایک باغ میں پایا، انار کا باغ تھا، دیکھا میں اس میں کھڑا ہوں، اور پھر جب میں نے غور کیا یہ جگہ مجھے بہت مانوس لگی، اور جب تھوڑا غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میرے اپنے گھر کے ساتھ والا باغ ہے جو میری اپنی زمین پر کم ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا۔ تو پھر میں نے سوال کیا جناب اسماعیل اگر آپ ناراض نہ ہو تو دنیا والے آپ کو اسماعیل بے نماز کہتے ہیں، درحالی کہ آپ امام کے اتنے قریب ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں آپ کو تفویض کرتے ہیں، اور آپ اتنے امام سے قریب ہیں کہ آپ کو تحیہ العرض کی صلاحیت حاصل ہے، خود بھی چشم زدن میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آخر لوگ آپ کو اسماعیل بے نماز کیوں کہتے ہیں؟ تو اسماعیل بے نماز مسکرائے، کہا شہریار لوگ بھی صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ کبھی مجھے کسی نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ میں اپنی اکثر نمازیں امام زمانہ کے پیچھے ادا کرتا ہوں۔ خوشاں بحال وہ افراد کے جو آقا سے قریب ہیں، جعلی پروردگار آقا امام زمانہ کے تصدق میں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہماری آنکھوں پر جو حجاب ایسے برطرف فرما۔ بس میرے عزیزو اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے آقا کو جناب الیانی صاحب تشریف فرمائے۔ میں مجلس کی تکمیل کے تیمناً تبرکاً صرف ایک جملہ عرض کروں تاکہ مجلس ختم ہو جائے۔ آقا امام زمانہ جہاں پر اور گریہ کرتے ہیں وہاں پر وہ سب سے بڑا درد جو آج آپ کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔ زیارت ناہیہ میں فرماتے میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں، صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ علامہ ہلی کہتے ہیں جب میں نے زیارت ناہیہ میں یہ جملہ پڑھا مجھے یقین نہ آیا، میں نے توسل کیا، میں نے عمل کیا، مجھے خواب میں آقا امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے پوچھا آقا یہ آپ کے کلمات ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ فرمایا ہاں ہلی یہ میرے کلمات ہیں۔ میں نے پوچھا خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں کہ آپ کے دادا حسین کو بے دردی سے شہید کیا گیا؟ جواب دیا ہلی آج میرے دادا حسین ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہا رہے ہوتے، کہ پھر اس لیے خون کے آنسو بہاتے ہیں کہ علی اصغر و علی اکبر و عباس کو شہید کیا گیا؟ جواب دیا آج وہ سارے ہوتے سب کے سب خون کے آنسو بہا رہے ہوتے۔ میں نے پوچھا آقا پھر بتائیں خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ جواب دیا ہلی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو رونا شروع کیے جس دن سے دادی زینب ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں۔ بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں کتنا مشکل ہے علی کی شیر دل بیٹی کا یزید کے دربار میں جانا۔ بس ایک روایت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب بی بی سیدہ زہرا صدیقہ طاہرہ کا انتقال ہوا، بی بی کی شہادت ہوئی، مولا متقیہ نے غسل و کفن دیا اور پھر فرمایا حسن آ کر اپنی ماں کی زیارت کریں، حسین آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کا دیدار کریں، اور پھر زینب کبریٰ سے خواہش کی آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ تو جب ثانی زہرا کی طرف یہ پیغام بھیجا، فضا کو بھیجا کہ میری بیٹی زینب سے کہیں آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں سے رخصت ہو جائیں۔ سنیں گے میرے عزیزوں جب فضا گئی ثانی زہرا کے حجرے میں جا کے کہا کہ آپ کے بابا کہہ رہے ہیں آخری مرتبہ باپ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیں، تو کیا جواب دیا؟ جواب دیا اماں فضا میں جب اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی مبادا گریہ کرتے ہوئے روتے ہوئے میرے سر سے ردا سرک جائے، میرے سر سے چادر ہٹ جائے تو مجھے
ایسی کیفیت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اس لیے اے فضا میرے بابا سے کہیں پہلے حجرے سے باہر تشریف لے کے چلے جائیں. رونا اس لیے ہے، آقا اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ بی بی جو 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.